وعلى آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ جس دے پلے عمل نہ کوئی تیو کرے زیارت ماں دی تے رب رسول نہیں اسے تیرا راضی تے جڑا کرے نا عزت ماں دی تے ماں دی قدر ایا ویس پچھاتی تے ماں دی قدر ایا ویس پچھاتی تے جس سمجھی عظمت ہما دی آزم نہیں وہ صحابی بنے تے چھڑ کے خدمت ماں میرے لائق سات عظیم و تکریم جمیع حضرات اباب میرے آقا حضور سید کونین سرور کونین رحمت کونین فخر عالمیہ جان جانا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ باب گرامی القدر آج میں نے بڑی اس چیز کی ضرورت محسوس کی آج کا یہ بیان بالخصوص نوجوانوں کے لیے اور بچوں کے لیے والدین کے حقوق کے حوالے سے والدین کے ادب و احترام کے حوالے سے مالک لم یزل اعلان فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے علاوہ کسی کی پوجا نہ کرو وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں ماں باپ دونوں یا ماں یا باپ اگر تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں بوڑھے ہو جائیں اُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا ان کے آگے اف تک بھی نہیں کرنی بولنا دور کی بات ہے گالم گلوچ کرنا دور کی بات ہے تکیہ نوسی کے تانے دینا دور کی بات ہے ان کو حجت بازی کرنا دور کی بات ہے ان کے آگے کلام کرنا دور کی بات ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو اولاد کے لیے چاہیے اولاد کو کہ ان کے آگے اف تک بھی ہر بندہ زبان اف تک بھی نہیں کرنا اف تک بھی اور علماء کرام نے اف کا جو مفہوم بیان کیا فرماتے ہیں کہ بندے کے جسم پہ یا کپڑوں پہ مٹی آ جائے نا تو بندہ اس کو پھونک مار کے مٹی کو اڑاتا ہے، ختم کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کو اف کہا جاتا ہے۔
اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اف کا مفہوم کیا ہے، اور بڑی کمال کی بات آپ نے کی، فرماتے ہیں کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، بستر پہ پاخانہ بھی کر دیتے ہیں، یہ حالت ہو جاتی ہے، چلنے پھرنے سے معذور ہو جاتے ہیں، اور اولاد جب ان کے کپڑے چینج کرتی ہے، ان کی صفائی کرتی ہے، اور بدبو کی وجہ سے اولاد بیٹا یا بیٹی اپنے ناک کے آگے کپڑا چڑھا لیتے ہیں بدبو سے بچنے کے لیے، حالانکہ وہ نفرت ماں باپ سے نہیں کر رہے ہوتے، وہ نفرت آنے والی بدبو سے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو امام راضی فرماتے ہیں کہ جو کپڑا ناک کے آگے چڑھا کے ماں باپ کو صفائی کی جاتی ہے کہ بدبو سے بچا جائے، فرماتے ہیں کہ اف کا مفہوم بیان کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ ماں باپ کے دل میں کہیں یہ بات نہ آ جائے کہ میری بیٹی میرا بیٹا مجھ سے نفرت کر رہے ہیں، ناک پہ کپڑا چڑھا کے ہماری صفائی کر رہے ہیں، ہم سے نفرت کر رہے ہیں، ہم سے تنگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ جب ماں باپ کو صاف کرو، ماں باپ کی صفائی کرو، تو ناک کے آگے کپڑا نہ چڑھایا کرو، اس لیے وہ کھلے ناک سے ماں باپ کی صفائیاں کیا کرو، تاکہ ماں باپ کے دل میں یہ بات تک نہ آ سکے ہماری اولاد ہم سے تنگ ہے، ہماری بدبو سے تنگ ہے۔ فرماتے ہیں اف کا یہ مفہوم ہے، اگر ناک پہ کپڑا چڑھا لیا، ماں باپ کے دل میں یہ بات آ گئی ہماری اولاد ہم سے تنگ ہے، فرماتے ہیں یہ اف کا مفہوم ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ماں باپ کے آگے اف تک بھی نہیں کرنی ہے، اس لیے میرے آقا حضور فرماتے ہیں جس کے ماں باپ راضی ہوتے ہیں، جس کے ماں باپ خوش ہوتے ہیں، اولاد کے ماں باپ اولاد پہ جب راضی ہوتے ہیں، اللہ اولاد کی دعاؤں میں قبولیت عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا کہ ماں باپ کے آگے اف بھی، جلدی سے آپ نے بولنا ہے، جی موضوع طویل ہوتا ہے، وقت قلیل ہوتا ہے، جلدی سے آپ نے ذہن حاضر رکھ کے بولنا ہے، ماں باپ کے آگے اف بھی نہیں کرنی، ولا تنہرہما، اور ماں باپ کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، جھڑکنا بھی نہیں ہے، آگے سے بولنا نہیں ہے، آگے سے اجت بازی نہیں کرنی ہے۔ ماں باپ جو بات کہہ دیں سر تسلیم خم کر دینا ہے، امی حضور ٹھیک ہے، ابا جی ٹھیک ہے، ان کے آگے اجت بازی نہیں کرنی ہے۔ فرمایا اف بھی نہیں کرنی اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ آگے مالک ارض و سما فرماتا ہے فلا وقل لہما قولا کریما، اور جب بھی ماں باپ سے بات کرنی ہے تو کس طرح کرنی ہے؟ اللہ کا قرآن ہمیں طریقہ بتا رہا ہے کہ ماں باپ کے آگے جب بات کرنی ہے ان کے ساتھ تو کیسے کرنی ہے، بڑے ادب کے ساتھ، بڑے نرم لہجے کے ساتھ ماں باپ سے کلام کرنا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، فرمایا اور ان کے لیے عاجزی کے بازو بچھا دینے ہیں، عاجزی کے پر بچھا دینے ہیں، عاجزی کے پر بچھا کے نرم دلی سے عرض کر وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اے میرے مالک، اے میرے خالق، اے میرے اللہ، میرے ماں باپ دونوں پہ رحم فرما، میرے ماں باپ دونوں پہ رحم فرما جس طرح انہوں نے رحم کیا بچپن میں مجھ پر۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہمیں ماں باپ کا ادب سکھا رہا ہے۔ اور احباب گرامی القدر، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے متصل بعد، اللہ کی عبادت کے متصل بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ انسان کے وجود کا سبب حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، سبب حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، اور انسان کے وجود کا سبب ظاہری اس کے والدین ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی عبادت کا ذکر فرمایا اور عبادت کے متصل بعد اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا۔ فرمایا جس کے ماں باپ راضی ہوں گے کائنات کا اللہ بھی اس سے راضی ہو جائے گا۔ توجہ کیجئے جی، میرے اور آپ کے آقا سید کونین علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرے احسانات کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، کس سے نیکی کروں؟ آقا حضور نے فرمایا قال امک، تیری ماں۔ عرض کی آقا پھر؟ فرمایا قال امک، تیری ماں۔ آقا جی پھر؟ فرمایا قال امک، تیری ماں۔ چوتھی بار عرض کی آقا جی پھر؟ فرمایا قال ابوک، تیرا باپ۔ میرے آقا حضور نے ماں کے 3 حق بیان فرمائے، باپ کا 1 حق بیان فرمایا۔ اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے، اس کی وجہ مفسرین کرام نے لکھی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ماں کو 3 حق کیوں دیے میرے آقا حضور نے؟ اس کی وجہ یہ ہے، ایک ایام حمل کی تکلیف ماں برداشت کرتی ہے، دوسری وقت ولادت
ولادت کی تکلیف ماں برداشت کرتی ہے، تیسری تربیت کی تکلیف ماں برداشت کرتی ہے، اور باپ تیسری تکلیف میں اس کا حصے دار بنتا ہے۔ اس لیے میرے آقا حضور نے فرمایا کہ ماں کے 3 حق ہیں، باپ کا 1 حق ہے۔ اور آگے جو علماء کرام نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ گھر میں جب ماں بھی حکم دے رہی ہو، باپ بھی حکم دے رہا ہو کہ بیٹا ایسے نہیں کرنا، ایسے کرنا ہے، تو علماء فرماتے ہیں حکم کا معاملہ آئے تو باپ کو ترجیح دینی ہے، خدمت کا معاملہ آئے تو ماں کو ترجیح دینی ہے۔ اس لیے باپ گھر کا حاکم ہوتا ہے، باپ گھر کا سردار ہوتا ہے، باپ گھر کا حاکم ہوتا ہے۔ اگر ماں باپ دونوں حکم دے رہے ہیں، حکم کے معاملے میں باپ کی بات کو ترجیح دینی ہے، باپ کی بات ماننی ہے۔ اور جب خدمت کا معاملہ آئے، گھر میں کوئی پھل لے کے آؤ، کھانے کی چیز لے کے آؤ، کپڑے لے کے آؤ، کوئی شے خدمت کے لیے لے کے آؤ، سب سے پہلے آ کے ماں کو پیش کرنی ہے۔ اس لیے حکم میں باپ آگے ہے، خدمت میں ماں آگے ہے۔ باب گرامی القدر خاص توجہ فرمائیے گا۔ آج میں نے بالخصوص یہ عنوان نوجوانوں کے لیے رکھا ہے۔ نوجوان میرے بھائی خاص توجہ کیجئے، میرے بچے خاص توجہ فرمائیں کہ والدین کا حیا کیسے کرنا ہے، ماں باپ کا ادب کیسے کرنا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا سید کونین تاجدار ختم نبوت، توجہ ہے جی آپ سب کی؟ توجہ ہے تو آپ رسپانس دیں تاکہ میں جملہ پیش کروں۔ میرے اور آپ کے آقا سید کونین، سرور کونین، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آقا حضور فرماتے ہیں رضا الرب فی رضا الوالد، سخط الرب فی سخط الوالد۔ آقا فرماتے ہیں لوگو رب کی رضا والدین کی رضا کے اندر ہے، رب کی ناراضگی والدین کی ناراضگی کے اندر ہے۔ اگر رب کو منانا چاہتے ہو، رب کو راضی کرنا چاہتے ہو اللہ تمہارا راضی ہو جائے، چاہتے ہو مالک تمہارا راضی ہو جائے، چاہتے ہو خالق تمہارا راضی ہو جائے، فرمایا چاہتے ہو اللہ تم پہ انعام و اکرام کی بارشیں نازل فرما دے، چاہتے ہو اللہ تم پہ انوار کی بارشیں نازل فرما دے۔ آقا حضور نے فرمایا ماں باپ کو راضی کر لو، جب ماں باپ راضی ہو جائیں گے، ماں باپ خوش ہو جائیں گے، ماں باپ کو راضی کر لو گے، کائنات کا اللہ بھی راضی ہو جائے گا، مدینے کا سلطان بھی راضی ہو جائے گا۔ باپ پتہ چلا کہ اللہ کو راضی کرنے کا بڑا سونا سا طریقہ کیا ہے، ماں باپ کو راضی، بولو ماں باپ کو راضی کرنا پڑے گا، ماں باپ کو خوش کرنا پڑے گا، ماں باپ کے تابعداری کرنی پڑے گی، ماں باپ سے اس نے سلوک کرنا پڑے گا۔ جب ماں باپ کے تابعداری کرو گے تو کائنات کا اللہ راضی۔ آج کل تو جناب لوگ ماں باپ کو ناراض کر کے پیروں کے آستانوں پہ جا کے جھاڑو دیتے ہیں، پیروں کے آستانوں پہ جا کے دیگیں چڑھاتے ہیں، پیروں کے آستانوں پہ جا کے جھنڈے لگاتے ہیں۔ یار جب ماں باپ ناراض ہوں، جب اللہ راضی نہیں ہے تو پیر کو کیسے راضی کر لو گے؟ اللہ راضی نہیں ہے تو قبر والے کو راضی کیسے کر لو گے؟ اور یہ میں جملہ بارہا مرتبہ عرض کر چکا ہوں، میں 2 نمبر پیروں کی بات نہیں کر رہا، میں حقیقی اللہ کے ولی کی بات کر رہا ہوں۔ جو اللہ کا ولی ہوگا، جو اللہ کا پیارا ہوگا، جو اللہ کا لاڈلا ہوگا، وہ تمہیں کبھی یہ دعوت نہیں دے گا کہ ماں باپ کو ناراض کر کے ہمارے آستانے پہ جھاڑو مارو آ کے، ماں باپ کو ناراض کر کے ہمارے آستانے پہ خدمت کرو آ کے، ماں باپ کو ناراض کر کے ہمارے آستانے پہ دیگیں پکاؤ آ کے، ماں باپ کو ناراض کر کے ہمارے آستانے پہ جھنڈے لگاؤ آ کے، ہماری گاڑیاں چلاؤ آ کے۔ کبھی اللہ کا ولی یہ دعوت نہیں دے گا۔ جو اللہ کا ولی ہوگا، جو اللہ کا پیارا ہوگا، وہ آپ کو پہلے دعوت دے گا اللہ کے آگے جھکا کرو، مصطفیٰ کی سنتوں کو اپنایا کرو، ماں باپ کا احترام کیا کرو، ماں باپ کا ادب کیا کرو۔ جب ماں باپ کو راضی کر کے جاؤ گے تو اللہ کا ولی فائدہ بھی دے گا، اللہ کا ولی فیض بھی عطا فرمائے گا۔ باب گرامی القدر، 2 نمبر پیروں کے پیچھے لگ کے ماں باپ کی بے ادبیاں نہ کیا کرو۔ سب سے بڑا پیر تمہاری گھر میں ماں ہے، سب سے بڑا پیر گھر میں تمہارا باپ ہے۔ کیونکہ اللہ کی عبادت کے بعد اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جا کے استانے راضی کرو، جا کے پیر راضی کرو، جا کے استاد کو راضی کرو، جا کے بزرگوں کو راضی کرو۔ ہر شے کا ادب اپنی اپنی جگہ پہ ہے، ماں کا احترام اپنی جگہ پہ ہے، باپ کا احترام اپنی جگہ پہ ہے، سید کا احترام اپنی جگہ پہ ہے، بزرگوں کا احترام اپنی جگہ پہ ہے، استاد کا احترام اپنی جگہ پہ ہے۔ پر ہر چیز کو اپنی اپنی جگہ پہ رکھا جائے تو باب گرامی القدر ماں باپ کا احترام لازمی ہے۔ ماں باپ سب سے بڑے پیر ہیں، ماں باپ سب سے بڑے پیر ہیں، ماں باپ سب سے بڑے پیر ہیں۔ اگر چاہتے ہو تمہیں پیر تمہیں فائدہ دیں، اگر چاہتے ہو اللہ کا ولی تمہیں فائدہ دے، اگر چاہتے ہو اللہ کا ولی تمہیں فیض دے تو ماں باپ کو ناراض کر کے نہیں، ماں باپ کو راضی کر کے جانا پڑے گا۔ بولو ماں باپ کو راضی کر کے
ماں باپ کو راضی کر کے جانا پڑے گا۔ اب آپ گرامی توجہ، میرے اور آپ کے آقا نبی رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آقا حضور فرماتے ہیں صحابہ الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں، میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کا نہ بتاؤں؟ عرض کی جی یا رسول اللہ، ارشاد فرمائیے۔ میرے اور آپ کے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ نمبر 1، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا بہت بڑا گناہ ہے، والدین کی نافرمانی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، کسی انسان کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ آگے میرے اور آپ کے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کی خوشبو 4، میرے آقا حضور فرماتے ہیں کہ جنت کی خوشبو 1000 سال کی دوری سے آنا شروع ہو جائے گی۔ کتنی دوری سے جی؟ 1000 سال۔ میں چاہوں گا توجہ آپ کی ہے، سبحان اللہ۔ جنت کی خوشبو 1000 سال کی دوری سے آنا شروع ہو جائے۔ بندہ 1000 سال جنت سے دور ہوگا، خوشبو جنت کی پا لے گا، لیکن میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 اشخاص ایسے ہیں۔ کتنے جی؟ 4۔ اونچا بولیے، کتنے اشخاص؟ 4 اشخاص ایسے ہیں جو جنت تو دور کی بات ہے، اور جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ عرض کیا آقا کون کون؟ فرمایا نمبر 1 قاطع الرحم، رشتے توڑنے والا۔ فرمایا کہ شریعت تو یہ کہتی ہے جو تم سے رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑو، جو رشتہ توڑنے کی کوشش کرے تم رشتہ جوڑنے کی کوشش کرو، جو تعلق توڑنے کی کوشش کرے تم تعلق جوڑنے کی کوشش کرو۔ نمبر 2 سرکار نے فرمایا کہ بوڑھا زانی، جو بوڑھا تو ہو گیا، داڑھی تو سفید کر لی پر زنا کرنا نہیں چھوڑتا۔ نمبر 3 آقا حضور فرماتے ہیں تکبر کی وجہ سے ٹخنوں سے نیچے سلوار کو لٹکانے والا۔ نمبر 4 سرکار فرماتے ہیں والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ ان 4 اشخاص کو اللہ جنت کی خوشبو بھی نہیں عطا فرمائے گا۔ آگے میرے اور آپ کے آقا سید کونین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بڑی خوبصورت روایت ہے جی، توجہ فرمائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی، آپ کے پلے بھی پڑے گی۔ اب نوجوان اور بچے بولے سبحان اللہ۔ اللہ اللہ میرے آقا رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا حضور فرماتے ہیں اے عمر مجھے لوگوں کے سست ہو جانے کا ڈر نہ ہو، مجھے لوگوں کی سستی کا ڈر نہ ہو، میں تمہیں یہ کہہ دوں اس خبر کو جا کے گلی بازاروں میں پھیلا دو، گلی کوچوں میں عام کر دو، 4 اشخاص کی جنت کی گواہی دے دو۔ ان 4 اشخاص کو جنت میں جانے سے کوئی شے نہیں روک سکتی ہے۔ مچل کے بولو سبحان اللہ۔ ان 4 بندوں کو جنت میں جانے سے کوئی شے نہیں روک سکتی ہے۔ میرے آقا سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ فداک ابی و امی، آقا جی میرے ماں باپ آپ پہ قربان 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 ہو جائیں۔ یا رسول اللہ یہ کون سے 4 بندے ہیں جن کو جنت میں جانے سے کوئی شے نہیں روک سکے گی؟ میرے آقا سید کونین نے فرمایا، بڑی توجہ فرمائیے گا، آقا حضور فرماتے ہیں اے پیارے عمر، ایک وہ عورت ہے جس نے اپنی ساری محبتوں کو اپنے شوہر پہ نچھاور کر دیا ہے، اپنے خامد پہ نچھاور کر دیا ہے، وہ اس حال میں مری ہے، دنیا سے گئی ہے، اس کا بندہ اس پہ راضی تھا، اس کو جنت میں جانے سے کوئی شے نہیں روک سکتی ہے۔ نمبر 2 سرکار نے فرمایا اے عمر جس کے بچے زیادہ تھے، ذرائع آمدنی کم تھے، آمدنی کم تھی، لیکن اس شخص نے آمدنی کم ہونے کے باوجود اپنی اولاد کے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہیں جانے دیا، اولاد کو حلال کھلاتا رہا۔ عمر اس بندے کو جنت میں جانے سے کوئی شے نہیں روک سکتی ہے۔ نمبر 3 سرکار نے فرمایا جو بندہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے، والدین کی تابعداری کرے، اس حال میں وہ دنیا سے جائے، اس کے والدین اس پہ راضی ہوں، اس بندے کو جنت میں جانے سے کوئی شے نہیں روک سکتی ہے۔ نمبر 4 میرے آقا نے فرمایا وہ بندہ اتنی سچی توبہ کر لے، اس کا گناہوں کی طرف جانا اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا تھنوں سے دودھ کو نکال کے دودھ واپس کرنا مشکل ہوتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اے عمر ان 4 بندوں کو جنت میں جانے سے کوئی شے نہیں روک سکتی ہے۔ باب گرامی توجہ کیجئے، ایک انصاری غلام انصاری میرے آقا حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے، توجہ ہے جی آپ کی؟ سبحان اللہ۔
آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے والدین کی وفات کے بعد بھی ان سے اس نے سلوک کرنا مجھ پر ضروری ہے؟ بعض جملے جان بوجھ کے بڑے آہستہ آہستہ بولتا ہوں کہ آپ تک جملہ پہنچ جائے کہ یا رسول اللہ والدین کے فوت ہو جانے کے بعد بھی ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا مجھ پہ ضروری ہے؟ تو میرے اور آپ کے آقا نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا ہاں میرے غلام ضروری ہے، سبحان اللہ، ضروری ہے۔ میرے آقا حضور نے فرمایا کہ ان کے وصال کے بعد 4 باتیں تجھ پہ ضروری ہیں۔ کتنی جی؟ ہر بندہ، ہر نوجوان بچہ اس بات کو یاد کر لے، دل کی تختی پہ نوٹ کر لے کہ ماں باپ کے فوت ہو جانے کے بعد بھی 4 باتیں سرکار نے فرمایا تم پہ، اس طرح ڈھیلا نہیں بولنا مچل کے، 4 باتیں تم پہ ضروری ہیں۔ نمبر 1 آقا حضور نے فرمایا کہ ان کی نماز جنازہ پڑھنا۔ نمبر 2 سرکار نے فرمایا ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ نمبر 3 سرکار نے فرمایا جو ماں باپ نے وعدہ کیا تھا ان کے وعدے کو پورا کرنا۔ نمبر 4 سرکار نے فرمایا ان کے دوستوں کا احترام کرنا اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ فرمایا کہ 4 کام ایسے ہیں جو ماں باپ کے وصال کے بعد اولاد پہ کرنا ضروری ہیں۔ باب گرامی القدر، ایک شخص سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آقا حضور کے غلام، عرض کیے یا رسول اللہ مجھے اجازت عطا فرمائیں، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کرنا چاہتا ہوں جی؟ توجہ ہے آپ کی؟ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ میرے اور آپ کے آقا نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا غلام احی والدا کا، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ والدین حیات ہیں؟ جی آقا میرے والدین زندہ ہیں۔ فرمایا جا کے ماں باپ کی خدمت کا، یہی تیرا جہاد ہے۔ مچل کے سبحان اللہ کی آواز ہے، یہی تیرا جہاد ہے۔ اور میرے اور آپ کے آقا سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مقام حجرانہ ہیں، مقام حجرانہ پہ سرکار گوشت تقسیم فرما رہے ہیں، سرکار گوشت تقسیم فرما رہے ہیں۔ صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے، صحابہ کرام بھی وہاں پہ جمع ہیں۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا دور سے ایک بوڑھی اماں جی لاٹھی ٹیکتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ جناب صدیق اکبر، جناب عمر، جناب عثمان، جناب مولا علی، صحابہ کرام سارے موجود ہیں۔ توجہ ہے جی آپ کی؟ اللہ اللہ میرے آقا رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ پڑی اس بڑھیا پہ، میرے آقا نے گوشت کو وہیں پہ چھوڑا، آقا حضور نے کام چھوڑا، سیدھے میرے آقا سید کونین اس اماں کے پاس چلے گئے۔ جب میرے آقا نے جا کے سلام کیا، بڑے ادب سے میرے آقا ملے انہیں، اب میرے آقا ان کے پاس بیٹھ گئے۔ میرے آقا نے اپنی کملی مبارک بچھا دی، اماں کو کملی پہ بچھا دیا۔ اماں کے سامنے سرکار دو زانوں ہو کے بیٹھ گئے، سر جھکا کے ہاتھ باندھ کے ادب سے سرکار بیٹھے ہیں۔ اماں باتیں کر رہی ہیں، سرکار سر ہلا رہے ہیں، اماں باتیں کر رہی ہیں، سرکار سر ہلا رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے صدیق اکبر یہ اماں کون ہے جس کا سرکار اتنا احترام کر رہے ہیں، جس کا سرکار اتنا ادب کر رہے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا او صحابہ تمہیں نہیں پتا یہ میرے آقا کی ماں معلیمہ سعدیہ پاک ہیں، یہ میرے آقا کو دودھ پلانے والی ماں اماں علیمہ پاک ہے۔ آقا حضور سید کونین نے اپنے صحابہ کے سامنے کملی بچھا کے اماں علیمہ کو بٹھا کے ان کے سامنے ادب کے ساتھ بیٹھ کے قیامت تک آنے والے غلاموں کو بتا دیا لوگوں اگر رضائی ماں کا اتنا احترام ہے تو کی ماں کا کتنا احترام ہوگا۔ باب گرامی القدر، یہ میرے اور آپ کے آقا حضور علیہ السلام نے ادب کر کے احترام کر کے اپنی امت کو بتا دیا لوگوں اگر رضائی ماں کا تمہارا نبی اتنا احترام کرتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ حقیقی ماں کا احترام کتنا کرنا ہے۔ توجہ جی، میرے آقا حضور کے ایک عاشق ہیں جن کو دنیا حضرت اویس کرنی کہتی ہے، حضرت اویس، ہاں یہ روایت جو ہے مجھے بڑی ہی اچھی لگتی ہے، اور جہاں بھی میں عظمت والدین کے حوالے سے کچھ عرض کرنے کا موقع ملتا ہے میں لازمی یہ روایت سناتا ہوں، اس لیے کہ جو بندہ ماں باپ کا احترام کرتا ہے، آپ ذرا اپنے ذہنوں کو حاضر رکھیے، ماں باپ کا احترام کرنے والا ہوتا ہے، ماں باپ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، ماں باپ سے شفقت کرنے والا ہوتا ہے، ماں باپ کا احترام کرنے والا، ماں باپ
کے آگے اپنے سر کو جھکانے والا، ماں باپ کا جناب ماں باپ سے عقیدت کرنے والا ہوتا ہے، اس کی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ قبولیت عطا فرما دیتا ہے، اور آپ کے یہاں بڑا مقبول ہوتا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ ایک دن آقا حضور تشریف فرمائیں، اور سرکار نے یمن کی طرف سرکار نے اپنا چہرہ مقدس کیا، والضحیٰ کا مکھڑا، سرکار نے گریبان شریف کے بٹن کھولے، یمن کی طرف سرکار کا چہرہ مقدس، لمبی لمبی سانسیں سرکار نے لیں، ٹھنڈی آہیں سرکار نے بھریں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، آقا آج بڑا عجیب معاملہ ہم نے دیکھا ہے، یہ بڑا عجیب آپ کا انداز ہم نے دیکھا ہے، آقا یمن کی طرف منہ کر کے آپ اتنی ٹھنڈی آہیں لمبی سانسیں لے رہے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ صحابہ یمن میں میرا ایک عاشق رہتا ہے، توجہ ہے آپ کی جی، یمن میں میرا ایک عاشق رہتا ہے۔ تو عرض کیا آقا وہ پیار کرتا ہے آپ سے؟ ہاں صحابہ بڑا مجھ سے پیار کرتا ہے، اور میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں۔ اور یار یہ تو کمال کی بات ہوتی ہے، ہر بندہ کہتا ہے میں نبی پاک سے پیار کرتا ہوں، میں سرکار سے محبت کرتا ہوں۔ یار کتنے مقدروں والا وہ بندہ ہے، کتنی شانوں والا وہ بندہ ہے جو نبی پاک سے بھی پیار کرتا ہے، نبی پاک اس سے بھی پیار کرتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں میں اس سے پیار کرتا ہوں، مجھ سے پیار کرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر وہ اتنا پیار آپ سے کرتا ہے وہ آپ کو ملنے کیوں نہیں آ جاتا؟ آقا آپ کی بارگاہ میں آ جائے، مرتبہ صحابیت بالے، آقا مرتبہ صحابیت کیوں نہیں پاتا، ملنے کیوں نہیں آتا؟ میرے اور آپ کے آقا سید کونین سرور کونین تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ ایک دن آیا تھا، بلال سے پوچھا تھا سرکار کدھر ہے؟ میں کہیں کام گیا ہوا تھا، ابھی لیٹ تھا، وہ واپس چلا گیا۔ صحابہ گھر میں اس کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے، وہ ماں کی خدمت چھوڑ کے نہیں آ سکتا، ماں کی تابعداری چھوڑ کے نہیں آ سکتا۔ اے صحابہ میں اس سے بڑا پیار کرتا ہوں، اس لیے وہ ماں کا بڑا خدمت گزار ہے، ماں کا بڑا تابعدار ہے، ماں سے بڑی پیار کرنے والا ہے، ماں سے بڑی محبت کرنے والا ہے۔ پھر آقا حضور نے حضرت جناب عمر کو، حضرت مولا علی کو فرمایا یہ میرا جبہ لے جاؤ، میری قمیض لے جاؤ، جا کے اویس سے جا کے ملو، اویس کو جا کے مجھے محمد کا سلام بھی کہنا، میرا جبہ اویس کو تحفہ بھی دے کے آ جانا، میرا سلام بھی کہنا اور میرا جبہ جا کے تحفہ بھی دے کے آنا، اور اویس کو کہنا کہ سرکار فرما رہے ہیں میری امت کی بخشش کے لیے دعا کر، میری امت کی بخشش کے لیے دعا کر۔ یار وہ کتنے مقدروں والا بندہ ہوگا جس کو دعا کا سرکار فرما رہے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ حضرت ویسے کرنی کے پاس کون سی ایسی چیز تھی کہ سرکار جبہ تحفہ دے رہے ہیں؟ آج کل اب آپ کسی کو علاقے کا چودھری صاحب، اگر چودھری صاحب کسی کی تصویر اپنے ساتھ فلیکس میں لگوا لیں تو بندہ کپڑوں سے باہر ہو جاتا ہے، بندہ غریبوں کو سمجھتا کچھ نہیں ہے۔ چودھری میرے ساتھ ہے، ایم پی ایم این اے میرے ساتھ ہے، وزیر مشیر میرے ساتھ ہے۔ یار ویسے کرنی کتنے مقدروں والا وہ بندہ ہے جس کو سلام کوئی چودھری نہیں بھیج رہا، وزیر مشیر نہیں بھیج رہا، جس کو سلام نبیوں کے تاجدار ختم نبوت ارشاد فرما رہے ہیں۔ کتنے مقدروں والا ویسے کرنی، کتنی شانوں والا ویسے کرنی۔ صحابہ کے بار گئے، جا کے سلام پیش کیا سرکار کا، جا کے جبہ تحفہ دیا سرکار کا، اور جا کے ویسے کرنی کو کہا حضور سرکار فرما رہے ہیں کہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا کریں، تیری امت کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ اگلا جملہ بڑا قابل توجہ ہے جی، آپ نے شاید نہ سنا ہو، سنا ہوا ہے تو پھر آپ کو سکون ملے گا، نہیں سنا تو آپ کو زیادہ سکون ملے گا۔ حضرت ویسے کرنی نے دونوں صحابہ کرام سے، علی پاک سے، عمر پاک سے پوچھا، اے میرے نبی کے یاروں، اے میرے نبی کے غلاموں، اے میرے نبی سے پیار کرنے والوں، اے میرے نبی کی بارگاہ میں رہنے والوں، توجہ ہے جی آپ کی، توجہ رکھیں گے تو بات آئے گی۔ اے میرے نبی سے پیار کرنے والوں، میرے آقا کو تم نے دیکھا ہے؟ کہا جی ہم نے سرکار کو دیکھا ہے۔ کہا میں تو سرکار کی بارگاہ میں نہیں جا سکا، میری تو ماں بوڑھی ہے، خدمت کرتا ہوں، ایک دن گیا تھا، زیارت نہیں ہو سکی ہے، تم نے سرکار کو دیکھا ہے؟ حضرت عمر نے کہا جی دیکھا ہے، علی نے کہا جی دیکھا ہے۔ فرمایا ذرا یہ تو بتاؤ میرے آقا کے ابرو آپس میں ملے ہوئے تھے کہ جڑے، ملے ہوئے تھے کہ جدا تھے؟ اب صحابہ کرام حیران رہ گئے۔ آپ نے صحابہ کرام نے فرمایا اب ایسے کرنی، ہم نے اتنے غور سے سرکار کو کبھی نہیں دیکھا، اس لیے کہ سرکار کا چہرہ اتنا چمکتا تھا، ہم ٹکٹکی باندھ کے سرکار کو دیکھ ہی کبھی نہ سکے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے کسی نے پوچھا تم نے سرکار کو دیکھا ہے؟ کہا جی میں نے سرکار کو نہیں دیکھا۔ کسی نے پوچھا حضور اگر سرکار کو دیکھا نہیں ہے پھر آپ صحابی کیسے بن گئے ہیں؟ حالانکہ صحابی اسے کہا جاتا ہے جو ایمان کی حالت میں سرکار کو دیکھے، خاتمہ بھی ایمان پہ ہو، اس کو صحابی رسول کہا جاتا ہے، اس کو صحابی
رسول کہا جاتا ہے، اس کو صحابی رسول کہا جاتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں سرکار کا چہرہ اتنا چمکدار تھا، ہم کبھی ٹکٹکی باندھ کے سرکار کے چہرے کو دیکھ نہ سکے۔ حضور پھر آپ کیسے دیکھا کرتے تھے؟ آپ فرماتے ہیں ہم آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھ کے آنکھوں کی انگلیوں کی اس وقت میں سے سرکار کے چہرے کا دیدار کیا کرتے، سرکار کے جلوے دیکھا کرتے تھے۔ پوچھا صحابہ بتائیے سرکار کے ابرو ملے ہوئے تھے یا جدا تھے؟ کہا جی ہمیں تو نہیں پتہ اس بات کا کہ جڑے ہوئے تھے یا نہیں جڑے ہوئے تھے سرکار کے ابرو، ہم نے اتنی گہرائی میں جا کے دیکھا نہیں ہے۔ حضرت ویس کرنی کو صحابہ نے کہا آپ ہی بتا دیں کہ سرکار کے ابرو ملے ہوئے تھے کہ نہیں؟ توجہ، ویس کرنی کو صحابہ نے پوچھا آپ ہی بتا دیں پھر کہ سرکار کے ابرو ملے ہوئے تھے کہ نہیں ملے ہوئے تھے۔ حضرت ویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا اے میرے نبی پاک کے غلاموں، جب دور سے دیکھو تو ملے ہوئے نظر آتے، قریب جا کے دیکھو تو جدا نظر آتے تھے۔ باب گرامی ویسے کرنی کے پاس تھا کیا؟ ماں کی محبت، والدین کا پیار، سرکار کی محبت تھی کہ سرکار کی بارگاہ میں اتنے مقبول تھے کہ سرکار نے فرمایا کہ میری امت کی بخشش کے لیے اویس کو کہو جا کے کہ دعا کرے۔ باب گرامی توجہ، حضرت ابو ہریرہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دن سرکار کی بارگاہ میں یا رسول اللہ میری ماں بھی کافرہ ہے، جب وہ آپ کے خلاف بولتی ہے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، یا رسول اللہ میرے دل کی خواہش ہے کہ آپ میری ماں کے لیے دعا کریں، اللہ میری ماں کو ایمان عطا فرما۔ وجہ ہے جی آپ کی، اللہ میری ماں کو بولو ایمان کی دولت عطا فرما دے۔ سرکار نے بددعا کے سونے سونے ہاتھ اٹھائے، سرکار نے یداللہ کے سونے سونے ہاتھ اٹھائے، گورے گورے ہاتھ اٹھائے سرکار نے، یداللہ والے پیارے پیارے ہاتھ اٹھے دعا کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ پاک نے اٹھے، دوڑ لگا دی۔ کسی نے پوچھا کو ہریرہ یہ دوڑ کیوں لگا دی ہے؟ دعا کے لیے سرکار کو کیا کہ سرکار نے دعا شروع کی ہے، تو نے دوڑ لگا دی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ پاک نے جواب دیا او میرے نبی پاک کے غلام، سوال کرنے والے، آج میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ پہلے ہریرہ گھر پہنچے گا یا نبی کی دعا میرے گھر پہنچے گی۔ جب گھر پہنچے، جا کے دروازے پہ دستک دی تو اندر سے ماں نے کہا بیٹا ذرا ٹھہر، دروازہ کھولتی ہوں۔ جب ماں نے دروازہ کھولا تو ماں کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا، زبان پہ کلمہ طیبہ جاری تھا۔ تو آپ نے ماں سے پوچھا امی جی جب میں گیا تھا تو آپ کافرہ تھی، یہ کیسے ہو گیا؟ آپ جب میں گیا تھا تو آپ تو میرے نبی کے خلاف باتیں کرتی تھی، آپ تو جناب میرے نبی کے خلاف بولتی تھی، اب میں آیا آپ کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہے، آپ غسل کر کے سرکار کا کلمہ پڑھ رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ماں نے کہا بیٹا جس کے پاس تو گیا تھا نا دعا کروانے کے لیے، وہ نبی خدا آ گیا، کلمہ پڑھا کے کرم فرما کے چلا گیا ہے۔ تو اس کو کسی عاشق نے اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے، کسی عاشق نے کہا تو ماں نے کہا کہ تھوڑی دیر ہوئی آیا، تھوڑی دیر ہوئی آیا، ایک کالیاں جتنا چاس ہے اتنے بولے سبحان اللہ۔ تھوڑی دیر ہوئی آیا، ایک کالیاں اللہ، دو گھڑیاں اور آئے تے کر گیا نور اجالا، دو گھڑیاں اور آئے تھے تے کر گیا نور اجالا۔ باب گرامی القدر میرے اور آپ کے آقا سید کونین، سرور کونین، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الانبیاء،
جن کے چہرے میں بند اور زبانیں بند دیکھ رہا ہوں، چہرے بالکل ہونٹ ان کے میں سلے ہوئے دیکھ رہا ہوں، ہونٹ ہلائیں سرکار کی شان پہ۔ سید کونین، سرور کونین، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الانبیاء، تاجدار ختم نبوت، میرے آقا حضور نماز، امام سیوطی نے الحاوی للفتاوی کے اندر اس کو لکھا ہے، میرے آقا حضور علیہ السلام، لاسٹ روایت ہے، سرکار نماز عشاء پڑھانے کے لیے مصلی امامت پہ آئے۔ اب حد نگاہ صحابہ کرام کا مجمع ہے، مسجد کے اندر بھی صحابہ، باہر بھی صحابہ، سین میں بھی صحابہ، صحابہ ہی صحابہ، مسجد بھری ہوئی ہے۔ عشاء کی نماز کے لیے سرکار مصلی امامت پہ آئے، سرکار نے صحابہ کی طرف والضحیٰ کا مکھڑا کیا، والضحیٰ کا مکھڑا صحابہ کی طرف کیا، اور سرکار کی چشمان نبوت برس پڑیں، سرکار کی نگاہیں برس پڑیں، آنسو جاری ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا صحابہ کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے، صحابہ کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے، یا میری ماں یا میرا باپ، کوئی ان میں سے ایک زندہ ہوتا تو صحابہ میں تمہیں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا۔ یہاں سرکار کو وہ والا واقعہ سرکار کو یاد آیا جو 6 سال کی سرکار کی عمر شریف ہے، سرکار اپنی امی جان حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ شاکرہ صابرہ اماں جی سیدہ آمنہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا اپنی ماں جی کے ساتھ سرکار واپس آ رہے ہیں مکے کی طرف، اور حضرت ام ایمن بھی ساتھ ہیں۔ اب ہوا کے مقام پہ سرکار پہنچے، آپ کی امی جی کو بخار نے گھیر لیا، آپ سمجھ گئیں یہ بخار جان لیوا ثابت ہوگا، بخار اتنا سخت تھا، آپ نے سرکار کو پاس بلایا، اپنے پیارے شہزادے کو، میرے آقا حضور کو پاس بلایا، پاس بلا کے ماں جی نے سرکار کو سینے کے ساتھ لگایا، سینے کا ساتھ لگا کے ماں نے فرمایا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانی ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے، آج میں بھی جا رہی ہوں، کل سب نے چلے جانا ہے، ہر ایک نے اپنے اپنے وقت پہ چلے جانا ہے، پر بیٹا بذکری باق لیکن میرا ذکر باقی رہے گا، لیکن میرا ذکر باقی رہے گا، میرے چرچے باقی رہیں گے، میری شانیں باقی رہیں گی، میری عظمتیں باقی رہیں گی۔ میرے آقا حضور علیہ السلام ماں کے سینے کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، آقا حضور رو رہے ہیں، آقا حضور نے عرض کیا امی جی آپ کا ذکر کیوں باقی رہے گا، آپ کی شانیں کیوں باقی رہیں گی، آپ کے چرچے کیوں باقی رہیں گے، آپ کی عظمتیں کیوں باقی رہیں گی۔ میرے آقا حضور کی اماں جان نے فرمایا اے میرے پیارے بیٹے محمد وولدت الطہرا، اس لیے میں تجھ جیسا پاکیزہ بیٹا جو چھوڑ کے جا رہی ہوں، اور جن ماؤں کے بیٹے اچھے ہوں، جن ماؤں کے بیٹے اعلیٰ ہوں، جن ماؤں کے بیٹے شانوں والے ہوں، ان ماؤں کا ذکر کبھی مٹا نہیں کرتا ہے، جن ماؤں کے بیٹے اچھے ہیں ان کا ذکر کبھی مٹا نہیں کرتا ہے۔ اور میرے آقا حضور صحابہ کرام کو یہ جملے ارشاد فرما رہے ہیں، اور صحابہ کرام کو سرکار نے فرمایا صحابہ کاش آج میرے ماں باپ یا دونوں میں سے ایک میری ماں یا میرا باپ زندہ ہوتے، میری ماں زندہ ہوتی اور میں تمہیں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، فرض نماز کی جماعت کروا رہا ہوتا، اور صحابہ میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، میری ماں کو کوئی کام یاد آ جاتا، میری ماں دروازے کی چلمن کو سرکا کے آواز دیتی ابنی محمد میرے پیارے بیٹے میری بات تو سن آ کے۔ آقا حضور فرماتے ہیں صحابہ رب کعبہ کی قسم ہے فرض نماز توڑ دیتا، ماں کی بات جا کے پہلے سن کے آ جاتا۔ یہ میرے آقا حضور نے ماں کا ادب سکھایا، باپ کا ادب سکھایا، والدین کا ادب سکھایا، اور میاں محمد عارف کھڑی بس بات ختم ہے۔ میاں محمد صاحب آپ فرماتے ہیں کہ باپ مرے سر ننگا گوے تے ویر مرے کنڈ خالے تے ماما باجے او محمد بخشا تے کون کرے رکھوا۔ باب گرامی القدر بالخصوص میرے نوجوان میرے بھائی بچے اپنے والدین کا حیا کیا کریں۔ اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں میرے نوجوانوں بچوں کل آپ نے شادیاں کرنی ہیں، آپ کی اولاد بھی ہونی ہے، آپ بھی اللہ آپ کو بھی اولاد کی نعمت عطا فرمائے گا، اگر آپ لوگ میرے نوجوان بچے اگر یہ میرے بھائی اگر یہ چاہتے ہو کل ہماری اولادیں ہمارا احترام کریں،
کل ہماری اولادیں ہمارا ادب کریں، کل ہماری اولادیں ہمارے ساتھ اس نے سلوک کریں، تو آج اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو، آج اپنے ماں باپ کو راضی کر لو، اپنے ماں باپ کو منا لو۔ اگر کسی کے ماں باپ ناراض ہیں، گھر جا کے ماں باپ کو راضی کر لو۔ ماں باپ اگر خفا ہیں، ماں باپ کو راضی کرو، ماں باپ کی خدمت کیا کرو، ماں باپ کی تابعداری کیا کرو، اس لیے کہ ماں باپ راضی، کائنات کا اللہ راضی، کائنات کا اللہ راضی، مدینے کا سلطان راضی۔ جب سارے راضی تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ تمامی میرے نوجوانوں کو میں دعوت فکر دیتا ہوں، بچوں کو دعوت فکر دیتا ہوں، ماں باپ کو گالیاں نہ دیا کرے، ماں باپ کے آگے بولا نہ کریں، ماں باپ کو یہ تکیہ نوسی کے تانے نہ دیا کرے کہ آپ تو پرانے دور کے لوگ ہیں، آپ کو کیا پتہ بات کرنے کا، ہم ڈگریاں حاصل کرنے والے ہیں، ہمارے پاس ڈگریاں ہیں، ہمارے پاس انگلش بول چال ہے، ہمارے پاس اردو بول چال ہے، آپ کو کیا پتہ ہے۔ اب آپ تمہیں کیا پتہ کہ ماں باپ کے دل پہ کیسا اثر ہوتا ہے، ماں باپ کے دل پہ کس طرح کا صدمہ پہنچتا ہے جب اولاد ماں باپ کے آگے بولتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ماں باپ کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ماں باپ کو منانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔